هو الذی خلقکم من طین، اور وہی اللہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے من طین، مٹی سے، ثم قضا اجلا، پھر مقرر کر دی ہے ایک مدت۔ سے مراد کیا ہے؟ جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کی موت کا وقت اللہ نے مقرر کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اللہ 6 چیزیں لکھ دیتا ہے۔ وہ کیا لکھتا ہے؟ ان میں سے 2 چیزیں تو بہت اہم بیان نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی، ساری اہم ہیں لیکن آدمی کو سوچنے کے لیے وہ 2 چیزیں بہت اہم ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابھی دنیا میں آیا نہیں ہوتا، اللہ نے لکھ دیا ہوتا ہے کہ کب مرے گا، اور اللہ نے یہ بھی لکھ دیا ہوتا کہ روزی کتنی کمائے گا۔ یعنی آپ کو پھر روزگار کی ٹینشن نہیں لینی ہے، اپنے ایمان کی ٹینشن لیں، ایمان بچنا چاہیے۔ اللہ نے جتنا مقدر میں رزق لکھنا ہے، آپ ماں کی پیٹ میں تھے، جتنا دنیا میں جئیں گے اللہ پہلے ہی لکھ چکا آپ کو کتنا دے گا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ثم قضا اجلا، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اور ثم قضا اجلا، اور ایک مدت کو مقرر کر دیا تمہارے لیے، یعنی موت کو، واجل مسمى عنده، اور ایک اور مدت مقرر ہے تمہارے رب کے پاس۔ وہ کون سی مدت مقرر ہے؟ احلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الحمدللہ 7ویں سپارے کے 2nd کوارٹر کا آغاز ہے، اور آج ہم سورۃ الانعام کو شروع کرنے لگے ہیں۔ سورۃ الانعام مکیہ سورت ہے، اور اس میں 165 آیات ہیں، اور اس میں 20 رکوع ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ ہم نے تلاوت کی، سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران، سورہ آل عمران کے بعد سورہ نساء، اور سورہ نساء کے بعد سورہ مائدہ، اور سورہ مائدہ کو کمپلیٹ ہم نے کل کیا، اور آج ہم سورۃ الانعام کو شروع ہم نے کیا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد جو مکیہ سورت دوسرے نمبر پر آئی ہے وہ سورۃ الانعام ہے۔ باقی یہ جو 4 سورتیں ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ، یہ چاروں کی چاروں مدنیہ صورتیں ہیں۔ قرآن کریم میں زیادہ تر صورتیں مکیہ ہیں، اور کم صورتیں ہیں جو مدنیہ ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ مدنیہ صورتوں میں اور مکیہ صورتوں میں جو اللہ رب العزت کا انداز ہے گفتگو کرنے کا، اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ موضوعات کچھ تبدیل ہیں، کچھ بدلے ہوئے ہیں۔ کہ مدنیہ صورتوں میں جب آپ خطاب سنتے ہیں اللہ کا، تو اس میں زیادہ تر گفتگو ہے اہل کتاب سے، زیادہ تر گفتگو ہے یہودیوں سے، عیسائیوں سے، مسلمانوں سے، اور مدنیہ صورتوں میں منافقوں کا ذکر بھی ہے۔ لیکن جب آپ مکی صورتوں کو سنتے ہیں تو مکی صورتوں میں زیادہ تر گفتگو ہے مشرکین سے، مکے کے اندر نازل ہوئی ہیں، اور اس میں زیادہ تر زور دیا گیا ہے ایمانیات پر، اللہ پر ایمان، توحید پر ایمان، شرک کی نفی، آخرت پر ایمان، قبر کی زندگی، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے معاملات، ایمانیات کے جو چیپٹرز ہیں وہ سارے کے سارے مکیہ صورتوں میں ہیں۔ تو قرآن کریم کی جو یہ کیٹیگری ہے نا، مکیہ اور مدنیہ، یہ بھی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں آڈینس کے مطابق بات کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ گفتگو کرنے کے اندر ان کو یہ انداز نہیں آتا کہ ان کے لسنرز کون ہیں، بس وہ اپنی آ کے بات کر کے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بہت قابل ہوتے ہیں، پی ایچ ڈی ہولڈرز ہوتے ہیں، پروفیسرز ہوتے ہیں، بہت بڑی بڑی ریسرچ انہوں نے کی ہوتی ہے، لیکن وہ اچھے ٹیچر نہیں ہوتے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ انہیں یہی معلوم نہیں ہوتا کہ میں میٹرک کی کلاس کو پڑھانے آ رہا ہوں یا گریجویٹ کی کلاس کو پڑھانے آ رہا ہوں۔ وہ جو اندر ان کو آتا ہے وہ سارا کا سارا باہر نکال دیتے ہیں۔ انہیں آڈینس کا یا لسنرز کا پتہ ہی نہیں ہوتا میرا کلام کس سے ہے۔ تو اللہ رب العزت کا جب آپ کلام پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو قرآن سب سے پہلے دیکھتا ہے کہ بات کس سے ہو رہی ہے۔ بات ان سے ہو رہی ہے کہ جو توحید کو ہی نہیں مانتے، تو ان سے پھر توحید کے لہجے میں بات ہوتی ہے۔ بات ان سے ہو رہی ہے جو آخرت کو نہیں مانتے، تو ان سے پھر آخرت کی دلیل دی جاتی ہے۔ اور پھر مدینے کے اندر جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں لیکن اس میں تھوڑی بہت رد و بدل کر دیتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں لیکن آخرت کے کانسیپٹ کو بدل دیتے ہیں، جو اہل کتاب تھے، ایمانیات تو تھی ان میں،
اللہ کو تو مانتے ہی تھے وہ، لیکن جناب عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا دیا انہوں نے۔ تو جو تھوڑی بہت ان میں مسکنسیپشنز پیدا ہو گئی تھی، ان مسکنسیپشنز کے حوالے سے مدنی صورتوں کے اندر یہ بات نازل ہوتی ہے۔ اچھا، مدینۃ المنورہ کے اندر جو صورتیں نازل ہوئی اس میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ مدینہ کی صورتوں میں آپ کو منافقوں کا ذکر ملے گا۔ مشرکین کیسے بھی تھے، لیکن ان کے کریکٹر میں ایک عادت کو آپ یوں سمجھ لیجئے، اچھا سمجھ لیجئے کہ وہ ایمان لاتے تھے تو دل سے ایمان لاتے تھے، اور مخالفت کرتے تھے تو بہت شدید مخالفت کرتے تھے۔ لیکن مدینۃ المنورہ میں یہودی جن کے اندر تو یہ معاملات بڑے بطور عتم موجود تھے، اور ان کے ساتھ رہتے رہتے کچھ لوگوں کے اندر اور بھی آ گئے تھے، وہ تھا نفاق، منافقت۔ مشرکین مکہ میں منافقت نہیں تھی، ایمان لائے ہیں تو دل و جان سے ایمان لائے، نہیں ایمان لائے تو ایمان نہیں لائے۔ مدینے میں کیا ہوا؟ مدینے کے اندر لوگ مسلمانوں کے منہ پر ہیں تو مسلمانوں کے، کافروں کے منہ پر ہیں تو کافروں کے۔ تو اس لیے آپ قرآن کریم میں دیکھیں گے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ہم پڑھ چکے ہیں کہ منافقوں کا جو درجہ ہے وہ جہنم میں کافروں سے بھی نیچے کا ہے، یعنی کافر بھی منافق سے اوپر ہوگا۔ منافق جو ہے وہ جہنم میں سب سے نچلے درجے کے اندر ہوگا، اللہ نے قرآن کریم میں یہ بیان کیا۔ تو آدمی کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ آدمی کے سائڈ پر کھڑا ہے، حق والوں کے ساتھ کھڑا ہے کہ باطل والوں کے ساتھ کھڑا ہے، حق کا ساتھ دے رہا ہے کہ باطل کا ساتھ دے رہا ہے۔ اور اگر وہ ان سے بھی ہاتھ ملاتا ہے، ان سے بھی ہاتھ ملاتا ہے، تو منافق ہے، پلے درجے کا۔ اور یہی بات مدنی صورتوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ مدنی صورتوں میں اللہ نے چن چن کے منافقوں کا ذکر کیا ہے، اس نفاق کا ذکر کیا ہے۔ تو اس لیے مکی صورتوں میں آپ کو منافقوں کا ذکر نہیں ملتا، لیکن مکی صورتوں میں ایک اور خطاب آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست خطاب ہوتا ہے، اور حضور کو خطاب کر کے حضور سے امت کی بات کی جاتی ہے۔ اور مدینہ کی صورتوں میں جو مدینہ میں نازل ہوئی ہیں اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ڈائریکٹلی خطاب اللہ مومنوں سے کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا۔ تو اس طریقے سے یہ مکی اور مدنی صورتوں کے اندر جب آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب میں مدنی صورت پڑھوں گا تو کون سے مضامین آئیں گے، اور میں مکی صورت پڑھوں گا تو کون سے مضامین آئیں گے۔ تو 4 صورتیں جو ہیں وہ مدنی صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں، جس میں آپ نے دیکھا ہوگا، مجھے ابھی کل ایک دو لوگ کہہ بھی رہے تھے کہ ہم کافی دنوں سے اہل کتاب کی سن رہے ہیں، اہل کتاب کی بات کر رہے ہیں، یہودی ایسے کرتے ہیں، عیسائی ایسے کرتے ہیں، توریت میں یہ لکھا ہے، انجیل میں ایسا لکھا ہے۔ تو میں نے ان کو کہا تھا اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم اتنے عرصے سے، جیسے آج ہمارا درس ہے 196 ہمارے درس ہو گئے، 196 سے ڈیز سے ہم درس دے رہے ہیں۔ تو 197 ہمارا جو درس ہے، اس سے پہلے تک ہم نے جو گفتگو کی ہے اس میں ساری ہماری گفتگو صرف فاتحہ کے علاوہ وہی تھی جس کے اندر کچھ مشرکین مکہ کا ذکر تھا، لیکن زیادہ تر توریت، انجیل اور اہل مدینہ، انصار، صحابہ، مدینے والے، نفاق، یہ تمام چیزوں کا ہم نے اس میں ذکر کیا۔ اب ہم بحمداللہ سورۃ الانعام کو آج شروع کر رہے ہیں کہ جو کہ مکیہ صورت ہے۔ اب میری گفتگو آپ نے سن لی، اب آپ صورت کو سمجھیں گے تو آپ کو انداز شروع سے ہی پتہ چل جائے گا کہ صورت کے اندر اللہ کن کو مخاطب کر رہا ہے۔ اب مکی صورت ہے تو کس سے زیادہ خطاب ہوگا؟ مشرکین سے۔ ان سے خطاب ہوگا جو توحید کو نہیں مانتے، ان سے خطاب ہوگا جو رسالت کو مانتے ہی نہیں، ان سے خطاب ہوگا جو آخرت کو نہیں مانتے، ان سے خطاب ہوگا جو ایمانیات کے معاملے میں گڑبڑ کرتے ہیں۔ اب انعام اس کو کیوں کہتے ہیں؟ انعام بنا ہے نعم سے، نعم کہتے ہیں مویشی جانوروں کو، یعنی جس میں اونٹ بھی ہے، گائے بھی ہے، بکرا بھی ہے، بکری بھی ہے، ان جانوروں کو قرآن کہتا ہے انعام۔ اس صورت کو انعام اس لیے کہتے ہیں کہ اس صورت کے اندر مشرکین مکہ جو تھے، ان مشرکین مکہ نے کچھ جانوروں کو پال لیا تھا اور ان کو بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ تو ان جانوروں کو بتوں کے نام پر ذبح کرنے کی وجہ سے ان میں سے چند آیتیں صورت میں وہ ہیں جس میں ان انعام کا ذکر ہے، ان مویشیوں کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت کو سورہ انعام کہا گیا۔ جس طرح پچھلی صورت تھی سورہ مائدہ، تو ایسا نہیں کہ پورا کا پورا صورت ہی جو ہے وہ دسترخوان کے بارے میں تھی، بلکہ جو آخری سیکنڈ لاسٹ رکوع ہم نے پڑھا تھا اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے ڈیمانڈ کی تھی کہ آسمان سے ہم پر دسترخوان نازل ہو، تو دسترخوان کو عربی میں مائدہ کہتے ہیں، اس لیے اس صورت کا نام کیا بن گیا؟ سورہ مائدہ۔ سورہ نساء کا نام کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ اس میں عورتوں کے احکامات تھے۔ سورہ آل عمران کو آل عمران کیوں کہا گیا؟ کیونکہ حضرت مریم کے والد کا نام کیا تھا؟ عمران نام تھا۔ تو حضرت مریم کا ذکر تھا، اس میں جناب عیسیٰ کا ذکر تھا،
عیسائیوں کا ذکر تھا تو اس لیے اس صورت کو کیا کہا؟ سورہ آل عمران۔ سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کیوں کہا گیا؟ بنی اسرائیل میں ایک آدمی قتل ہو گیا تھا تو اللہ رب العزت نے اس کے قاتل کو ڈھونڈنے کے لیے اللہ نے جو لوگوں کو حکم ارشاد فرمایا ایک گائے ذبح کرو، تو گائے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بقرہ کہتے ہیں، بکرا نہیں، قاف پر زبر ہے، کیا کہتے ہیں؟ بقرہ۔ تو بقرہ کہتے ہیں، اس لیے اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہو گیا۔ تو اس سورت کا نام سورہ انعام اس لیے ہو گیا کہ اس کی چند آیتوں میں ان مویشیوں کا ذکر ہے جن کو اہل مکہ بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ اب سنیے آیت شروع، اب سورت شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، اور حمد اور تعریف اللہ کے لیے ہے۔ ایک ہوتی ہے حمد، لیکن جب حمد پر الف لام آ جاتا ہے تو الف لام جو آتا ہے وہ عربی کے اندر پروناؤن بنانے کے لیے آتا ہے۔ جس طرح آپ ناؤن کو پروناؤن بناتے ہیں انگلش میں تو کیا لگاتے ہیں؟ دا، THE لگاتے ہیں تو پروناؤن بن جاتا ہے۔ اس طرح حمد ناؤن ہے، تعریف، لیکن پرٹیکیولر خاص تعریف ہے تو حمد نہیں ہوگا بلکہ الف لام لگا کر کیا کہیں گے؟ الحمد۔ ہم اس طرح سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اگر الف لام ہٹا دیں تو حمدللہ رب العالمین بھی ترجمہ وہی بنے گا، لیکن الف لام جب آپ لگائیں گے تو کسی بھی لفظ کے ساتھ جب الف لام لگا دیتے ہیں تو جب وہ پروناؤن بن جاتا ہے، پرٹیکیولر ایک ناؤن کی آپ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ الحمد، جس طرح مدینہ ہے، میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں عربی کو، مدینہ ہے، مدینہ کا معنی شہر، کسی بھی سٹی کو آپ کہہ سکتے ہیں مدینہ، لیکن جب آپ کہیں گے المدینہ تو اس سے مراد کون سا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مبارک۔ تو ال لگانے سے، الف لام لگانے سے عربی کے اندر ناؤن سے پروناؤن بنتا ہے۔ الحمدللہ الذی، اور خاص تعریف ہے اس اللہ کے لیے، خلق السماوات والارض، کہ جس نے بنائے زمین اور آسمان، وجعل الظلمات والنور، اور جس نے بنایا ظلمات اندھیروں کو، والنور اور نور کو۔ بڑی خوبصورت بات مفسر نے لکھی کہ اللہ نے ظلمات کا پلورل استعمال کیا ہے اور نور کے لیے سنگولر استعمال کیا۔ اللہ نے اندھیرے بنائے اور نور بنایا۔ اندھیرے بنائے سے مراد کیا ہے کہ جتنے بھی ڈارکنیس ہے یہ بھی، اور جہالت کی ڈارکنیس، گمراہی کی ڈارکنیس ہے یہ بھی اللہ نے بنائے، اور نور کے لیے سنگولر استعمال اس لیے کیا کہ گمراہ کرنے کی راہیں بہت ساری ہیں، لیکن ہدایت کا رستہ نور اللہ کا ہی ہے، اس کے علاوہ کسی کا نور نہیں ہے۔ تو اندھیرے بہت سارے دیکھیں گے تمہیں، لیکن ان اندھیروں کے اندر روشنی تمہیں ایک ہی نظر آئے گی، اور وہ روشنی کس کی ہے؟ میرے اللہ کی۔ وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، یعدلون، اور وہ کفر کس طرح کا کیا کہ وہ اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں دوسروں کو، شرک کرتے ہیں۔ هو الذی خلقکم من طین، اور وہی اللہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے من طین، مٹی سے، ثم قضا اجلا، پھر مقرر کر دی ہے ایک مدت۔ اس سے مراد کیا ہے؟ جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کی موت کا وقت اللہ نے مقرر کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدمی اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اللہ 6 چیزیں لکھ دیتا ہے۔ وہ کیا لکھتا ہے؟ ان میں سے 2 چیزیں تو بہت اہم بیان نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی، ساری اہم ہیں لیکن آدمی کو سوچنے کے لیے وہ 2 چیزیں بہت اہم ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابھی دنیا میں آیا نہیں ہوتا، اللہ نے لکھ دیا ہوتا ہے کہ کب مرے گا، اور اللہ نے یہ بھی لکھ دیا ہوتا ہے کہ روزی کتنی کمائے گا۔ یعنی آپ کو پھر روزگار کی ٹینشن نہیں لینی ہے، اپنے ایمان کی ٹینشن لیں، ایمان بچنا چاہیے۔ اللہ نے جتنا مقدر میں رزق لکھنا ہے، آپ ماں کی پیٹ میں تھے، جتنا دنیا میں جئیں گے اللہ پہلے ہی لکھ چکا آپ کو کتنا دے گا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ثم قضا اجلا، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اور ثم قضا اجلا، اور ایک مدت کو مقرر کر دیا تمہارے لیے، یعنی موت کو، اجل مسمن عندہ، اور ایک اور مدت مقرر ہے تمہارے رب کے پاس۔ وہ کون سی مدت مقرر ہے؟ قیامت کے دن کے آنے کی، وہ بھی مقرر ہے نا، اللہ کو معلوم ہے کہ کب آئے گی قیامت۔ ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک کرتے ہو، پھر بھی تمہیں شک ہے رب کے ہونے میں۔ اللہ نے تمہاری موت کا وقت بھی مقرر کر دیا اور قیامت کا وقت بھی مقرر کر دیا۔ پھر اللہ کہتا ہے وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہی اللہ ہے
کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو عبادت کے لائق ہے، آسمان میں بھی ایک ہی اللہ کی عبادت ہوتی ہے، زمینوں میں بھی ایک ہی اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ یعلم سرکم، وہ جانتا ہے اس چیز کو بھی جو تم چھپاتے ہو، وجہرکم، اور جو تم اعلانیہ کرتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے، ویعلم ما تکسبون، اور جو تم عمل کرتے ہو، تکسبون نکلا ہے کسب یکسبو سے، کسب یکسبو کا معنی ہوتا ہے کمانا، جو بھی عمل آدمی کرتا ہے اللہ کہتا ہے ویعلم ما تکسبون، اللہ جانتا ہے۔ وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم، پھر اب مشرکین کا ذکر کرتا ہے، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی نشانیوں میں سے ان کے رب کی طرف سے، الا کانوا عنہا معرضین، مگر وہ اس سے منہ پھیرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ فقد کذبوا بالحق لما جاءہم، اور تحقیق انہوں نے جھٹلایا حق کو جب بھی حق ان کے پاس آیا۔ فسوف یأتیہم، تو ان قریب آئیں گی، انباء خبریں، ما کانوا بہ یستہزئون، جن کو وہ جھٹلا رہے تھے۔ اللہ رب العزت بیان کر رہا ہے جس کو آج یہ جھٹلا رہے ہیں ایمانیات میں سے، ان قریب جب قیامت آئے گی تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت نے کیا اپنے قرآن میں بیان کیا تھا۔ اور اللہ کہتا ہے الم یروا کما اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا۔ قرن کہتے ہیں قوم کو، قرن کہتے ہیں سین کو بھی، قرن کہتے ہیں زمانے کو بھی، لیکن یہاں قوم کے معنی میں۔ الم یروا کما اہلکنا، کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے یہ شام سفر کرتے تھے، تو درمیان کے اندر وہ راستے آتے تھے، مدائن آتا تھا، جہاں پچھلی جو قومیں تھیں جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا تو ان پر جو عذاب نازل ہوا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتا تھا کہ جب یہ راستے سے گزرتے ہیں تو کیا یہ ان علاقوں کو نہیں دیکھتے جن پر اللہ کا عذاب آیا ہے؟ تو یہ ان کو دیکھ کر عبرت نہیں پکڑتے؟ تمہاری حیثیت کیا اللہ کے آگے؟ جب اللہ نے ان قوموں کو برباد کر دیا تو اگر تم رب کو جھٹلاؤ گے تو تمہیں بھی اللہ برباد کر دے گا۔ الم یروا کما اہلکنا من قبلہم من قرن، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ہلاک کر دیا ان سے پہلے کتنی قوموں کو، اور وہ قومیں کون تھی؟ مکناہم فی الارض، اور اللہ نے انہیں زمین میں طاقت دی تھی، ما لم نمکن لکم، اور وہ طاقت دی تھی جو تمہیں نہیں دی ہے۔ قوم عاد کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں سورۃ الفجر میں، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ اللہ کہتا ہے قوم عاد ایسی تھی کہ شہروں کے اندر ابھی تک ہم نے ان جیسا پیدا ہی نہیں کیا۔ اب سوچئے اللہ اس دور کے لوگوں سے خطاب کر رہا ہے، اس دور کے اندر انسان کتنی ترقی پر پہنچ گیا، لیکن اللہ اس انسان کو بھی کہہ رہا ہے کہ قوم عاد جیسی زبردست قوم ہم نے بنائی نہیں۔ جب اس قوم کو ہم نے تباہ کر دیا جھٹلانے کی وجہ سے تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے ان کو دیکھو تو وہ تم سے زیادہ طاقتور تھے، ما لم نمکن لکم، وہ طاقت تو ہم نے تمہیں دی نہیں۔ اور فراوانی کی بات کرتے ہو روزی کی تو وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، ہم نے نازل کیا، ہم نے بھیجا آسمان کو ان پر، اور وہ آسمان کیسا تھا؟ مدرارن، مدرارن کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ بارشیں ہونا، موسلا دھار بارشیں ان پر بھیجی۔ وَجْعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور ہم نے بنائی نہریں جو ان کے گھروں کے نیچے بہتی تھی، ایسے خوبصورت ماحول میں وہ رہا کرتے تھے۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، لیکن ہم نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ہم نے اٹھایا ان کے بعد ایک دوسری قوم کو۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک دھمکی ہے۔ وہ دھمکی کیا ہے کہ اللہ کی مانو، اگر اللہ کی نہیں مانو گے تو اللہ قوموں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اور ان کی جگہ دوسرے لوگ لے آتا ہے۔ تو اس کا مقصد کیا ہے کہ اگر ہم دین پر نہیں چلیں گے تو دین ڈاؤن نہیں ہوگا، ہم ڈاؤن ہوں گے، کیونکہ اللہ کا دین آیا ہے غلبے کے لیے، اسلام آیا ہے غلبے کے لیے۔ تو آپ یہ نہ سوچیے کہ اگر آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں، میں اللہ نہ کرے میں یہ سمجھوں کہ میں دین پھیلا رہا ہوں تو دین پھیل رہا، نہیں، یہ میری خوش نصیبی ہے، آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہم دین کی خدمت کرنا چھوڑ دیں گے تو اللہ نے کیا کہا وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اللہ دوسری قوم لے آئے گا اپنے دین کی خدمت کے لیے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا، اب مشرکین نے ایک اعتراض کیا، ایک ڈیمانڈ کی حضور سے کہ ہم ایمان لے آئیں گے لیکن ہمیں آسمان سے نظر آنا چاہیے کہ 4-5 فرشتے پروٹوکول میں آ رہے ہیں اور ایک بک ہے ان کے ہاتھ میں قرآن کی صورت میں لکھی ہوئی ریٹن،
وہ ایک بک لے کر آ رہے ہیں اور آ کر کہیں اے مکے والوں سنو، یہ ہم اپنے نبی کے لیے ایک کتاب لے کر آئے، یہ دیکھو یہ لکھی ہوئی کتاب ہے، اگر ایسے کتاب آئے گی نا ہم مان لیں گے، اس وحی کو نہیں مانیں گے معاذ اللہ۔ اب اس کے جواب میں اللہ نے کہا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، ارے حبیب اگر ہم نازل کرتے تم پر کتاب کو فی قرطاسن، قرطاس اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جو گاڑی اور خالص اردو ہے اس میں کہتے ہیں قلم و قرطاس۔ قرطاس کا معنی ہوتا ہے کاغذ، اور قرطاس کا معنی وہ کاغذ جس پر کچھ لکھا ہوا ہو۔ تو آپ بعض اوقات جو شادی کے اندر جو نویتا کیا کہتے ہیں اس کو، نویتا انویٹیشن جو ہوتا ہے وہ دیا جاتا ہے، یا پھر وہ تاریخ جو ہے وہ لڑکی کی پڑھی جاتی ہے، تو وہ بھی جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں قرطاس نامہ۔ قرطاس نامہ کیونکہ وہ کاغذ پر لکھا ہوتا ہے کہ بھائی فلاں فلاں تاریخ کو آپ ہمارے یہاں بارات لے کے آ جائیے گا، تو اس کو بعض اوقات جو اردو جانتے ہیں، جو ادب سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ جب کوئی لکھتے ہیں تو اس پہ باقاعدہ لکھا ہوتا ہے قرطاس نامہ۔ ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی یہ قرطاس نامہ کیا ہے، تو قرطاس عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اور ہم اے حبیب اگر ہم نازل کرتے تم پر کتاب، اور وہ کیسی کتاب ہوتی، فی قرطاسن، لکھی لکھائی کتاب نازل کرتے، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اگرچہ وہ اس کتاب کو چھو کر بھی دیکھتے اپنے ہاتھوں سے، اگر وہ چھو بھی لیتے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن جنہوں نے کفر کیا ہے وہ کیا کہتے، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو کھلا جادو ہے۔ کیونکہ جن لوگوں کو ایمان نہیں لانا، جن کو ہٹ دروی ہے، جن کے دل میں اناد ہے، جن کے دل میں بغض ہے، جن کے ذہن خراب ہیں، جن کی ذہنیت میں دشمنی ہے، وہ تو آسمان سے کتاب نازل ہوتے ہوئے بھی دیکھ لیں گے، نہیں مانیں گے، اور بلکہ کیا کہیں گے، بلیم، یہ تو جادو ہے، استغفر اللہ۔ اب دوسری انہوں نے ڈیمانڈ کیا کی، کیونکہ دیکھیں جسے ماننی ہو تو وہ ایک دلیل پر مانے گا، جس کو نہیں ماننی اس وہ دلیلوں پر نہیں مانے گا۔ تو اگر کوئی شخص آپ کی قابلیت کے باوجود بھی، آپ کے ٹیلنٹ کے باوجود بھی آپ کی مخالفت کرتا ہے، آپ سے دشمنی رکھتا ہے، تو آپ اس کو قائل کرنے کی نہ سوچیے، اس کو انسپائر کرنے کی نہ سوچیے، اور دل چھوٹا نہ کیجیے۔ یہ آیتیں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ حوصلہ دیتی ہیں۔ یہ کیا حوصلہ دیتی ہیں کہ نبیوں کے ساتھ بھی ان کے دشمنوں نے یہ کیا کہ باقاعدہ معجزات دیکھے گئے، لیکن معجزات کے بعد بھی انہوں نے قوموں کو جھٹلایا، انہوں نے نبیوں کو جھٹلایا۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر یہ دیکھیے اگلی ڈیمانڈ کیا کی مشرکین مکہ نے، انہوں نے کہا کہ آسمان سے فرشتہ ہمارے لیے کیوں نازل نہیں ہوتا، فرشتہ نازل ہو اور وہ سب کہ اہل مکہ جمع ہو جاؤ، اور وہ اعلان کر دے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، تو ایک فرشتہ نازل ہو کر اگر یہ گواہی دے دے تو ہم پھر ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ نے اس بات کو رد کیا، فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں نازل نہیں ہوتا ہم پر فرشتہ، ملک کہتے ہیں فرشتے کو، اور کیوں نازل نہیں ہوتا ہم پر فرشتہ، وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اور اگر نازل ہم کر دیتے کوئی فرشتے کو، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، تو پھر حجت تمام ہو جاتی، کام ہو جاتا، ثُمَّ لَا يُنذَرُونَ، اور پھر وہ مہلت نہ دیے جاتے۔ اللہ کی عادت یہ ہے کہ اگر کوئی قوم مل کر کوئی ڈیمانڈ کرتی ہے اور ڈیمانڈ کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لاتی اور اللہ تعالیٰ ان کی ڈیمانڈ کو پورا کر دیتا ہے، تو پھر اللہ مہلت نہیں دیتا، پوری قوم کو تباہ کر دیتا ہے۔ جس طرح حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے ڈیمانڈ کی اونٹنی کی، اللہ نے اونٹنی دے دی، انہوں نے اونٹنی کی بے حرمتی کی جو ناقۃ اللہ تھی، جو اللہ کی اونٹنی تھی، تو اس اونٹنی کی بے ادبی کی وجہ سے اللہ نے پھر مہلت نہیں دی، عذاب میں مبتلا کر دیا۔ تو جب اللہ کوئی معجزہ دے دیتا ہے اور وہ معجزہ جو سارے لوگ اس کی ڈیمانڈ کریں، تو اللہ نے کہا اگر ہم فرشتہ بھی نازل کر دیں اور پھر تم ایمان نہ لائے اور کفر کیا تو پھر مہلت تمہیں نہیں دیں گے۔ اگلی ڈیمانڈ انہوں نے کی مشرکین مکہ نے کہ اللہ نے کوئی نبی فرشتہ بنا کر کیوں نہیں بھیجا، فرشتے کو ہمارے پاس بھیج دیتا، فرشتہ ہمیں آ کر کہتا کہ بھئی ایمان لاؤ تو ہم ایمان لے آتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ تو ہماری طرح کھاتے ہیں، ہماری طرح پیتے ہیں، ہماری طرح چلتے ہیں، ہماری طرح بازاروں میں جاتے ہیں، ہماری طرح نکاح کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے جیسے ہیں، اور دیکھیں کہ حضور کو اپنے جیسا کہنا یہ مومن کا طریقہ نہیں، حضور کو اپنے جیسا کہنا یہ مشرکین کا طریقہ ہے کہ حضور تو ہمارے جیسے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل و بے مثال ہیں،
بشر میں کوئی مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیدا ہی نہیں ہوا۔ حضرت حسان کہتے تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حضور میری آنکھ نے آپ سے بڑھ کر حسین دیکھا نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، کسی ماں نے آپ سے بڑھ کر جمال والا پیدا کیا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے ہر عیب سے آپ کو پاک پیدا کیا ہے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آپ جیسا پیدا ہونا چاہتے تھے اللہ نے آپ کو ایسا بے مثلو میں مثال پیدا کیا۔ تو مشرکین نے کہا کوئی فرشتہ آ جاتا اس پر ایمان لے آتے، تو اللہ کہہ رہا ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اور اگر ہم بناتے اس کو فرشتہ تو تب بھی ہم اسے بناتے مرد، رجلن کا معنی مرد بناتے، کیونکہ فرشتہ اگر اپنی ایکچول صورت میں آئے گا تو تم تو اس کی ہیبت سے مر جاؤ گے۔ اللہ نے اس کو کس قدرت سے بنایا ہے، اس کے کتنے پر ہوتے ہیں، وہ کتنا بڑا ہوتا ہے، تو تم تو اس کو دیکھ کر ہی ہیبت میں آ جاؤ گے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ، اور ہم اگر بناتے فرشتے کو بھی رسول اپنا تو فرمایا مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اسے بناتے تب بھی مرد، بشر کی صورت نہیں بھیجتے اسے، اور جب بشر کی صورت میں بھیجتے وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، تو تم پر وہی شبہ ہو جاتا جو اب تم شبہ کر رہے ہو۔ یعنی جب بشر کی صورت کے اندر آتا فرشتہ تو تم فرشتے کو بھی کہتے یہ تو ہماری طرح کھاتا، یہ تو ہماری طرح پیتا، کیونکہ فرشتے کو بھی اللہ بھیجتا تو تم بھی انسان ہو تو انسانوں میں ہی بھیجتا نا، تاکہ کیونکہ انسان کو انسان کیوں کہتے ہیں؟ انسان کو انسان اس لیے کہتے ہیں انسان بنا ہے انس سے، انسیت سے، کیونکہ انسان اپنے جیسے دوسرے شخص سے انسیت حاصل کرتا ہے۔ آپ بھی آدمی میں بھی آدمی، جنگل میں آپ اکیلے چل رہے ہیں، آپ جیسا کوئی آدمی مل گیا آپ کو جو انسان ہی ہو تو آپ کو ایک سے بھلے دو، دو سے بھلے چار، چار سے بھلے چھ، تو انسان کو اس لیے انسان کہتے ہیں انسیت ہوتی ہے۔ فرمایا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اگر فرشتے کو بھیجتے اس کو بھی مرد ہی بناتے، تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ عورتوں میں نبی نہیں آتا ہے، نبی جو آتا ہے وہ مردوں میں آتا ہے۔ وَلَلَبَسْنَا، کبھی بھی عورت کوئی نبی نہیں بنی، وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور تم پھر وہی شبہ کرتے اور وہی التباس کا شکار ہوتے جس میں تم ابھی پڑے ہوئے۔ دو آیتیں اور پھر رکوع مکمل ہوتا ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور اس سے پہلے بھی جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، جنہوں نے رسولوں کے ساتھ مذاق کیا، فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، تو گھیر لیا انہیں اللہ کے عذاب نے، سخروا منہم، جنہوں نے ان میں سے اللہ کے نبیوں کے ساتھ مذاق کیا، اس وجہ سے اللہ کے عذاب نے انہیں گھیرا، ما کانوا بہ یستہزئون، جس کے حوالے سے وہ مذاق کیا کرتے تھے۔ قل سیروا فی الارض، اے حبیب فرما دیجئے سیروا فی الارض، زمین میں چلو پھرو، دیکھو، وزٹ کرو زمین کو، جاؤ ٹریول کرو زمین میں، ثم انظروا، اور پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ اللہ نے کیسا انجام کیا ہے جھٹلانے والوں کا۔ تو اس کے اندر یہ بھی ترغیب دی گئی کہ آدمی کو ٹریولنگ کرنی چاہیے، وزٹ کرنا چاہیے، ایکسپلور کرنا چاہیے دنیا کو، اور ایکسپلور جب آدمی کرتا ہے دنیا کو تو جہاں جہاں قدرت کے عجائبات دیکھتا ہے تو اس کی توحید کی گواہی دیتا ہے، واہ میرے رب تیری قدرت ہے، تیری شان ہے، تو نے اس دنیا کو کتنا حسین بنایا ہے، جب دنیا اتنی حسین ہے تو تو نے جنت کو کتنا حسین بنایا ہوگا۔ تو آدمی جب دنیا کو ایکسپلور کرتا ہے تو توحید اس کی مضبوط ہوتی ہے، اور جب آدمی ایسے مقامات سے گزرتا ہے جہاں پر اللہ کا عذاب آیا ہو تو ان مقامات سے عبرت پکڑتا ہے کہ جناب یہ مقامات وہ ہیں کہ جہاں قومیں آباد تھی لیکن اللہ کو جھٹلانے کی وجہ سے برباد کر دی گئی۔ اسی وجہ سے وادی محشر جو ہے وہ عرفات کے میدان میں جب آپ جاتے ہیں حج میں، تو جہاں وادی محشر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں سے تیزی سے گزرو، اس لیے کیونکہ وہ مقام ہے جہاں پر ابرہا، جس کے بارے میں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل نازل ہوئی ہے، جو پورا واقعہ اس میں بیان کیا گیا ہے، ابرہا کا لشکر وہاں موجود تھا، اور اس مقام پر ہی اللہ نے ابابیل کو بھیج کر اس کو نیست و نابود کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مقام سے گزرے اپنے حج کے دوران تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی سواریوں کو تیز کرو، کیونکہ جہاں اللہ کے عذاب آتے ہیں ان مقامات سے جلدی گزرنا چاہیے اور ان مقامات سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ تو پتہ چلا
ٹریولنگ کرنا چاہیے، ایکسپلور ورلڈ کو کرنا چاہیے. سفر کرنے سے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ذہن کے اندر جو ہے وہ کھل کر سامنے آتی ہیں. اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سفر کیا کرو صحت مند رہو گے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں ڈیلس میں ہی پیدا ہوئے ڈیلس میں مر گئے. تھوڑا دنیا دیکھیں، ایکسپلور کریں، اور سب سے بڑھ کر تو یہ ہے مکے مدینے جائیں، تھوڑا باہر نکلیں، فیملی کو لے کر جائیں. یہاں کما رہے ہیں، یہیں رہ رہے ہیں، کہیں دنیا سے نکل ہی نہیں رہے. آدمی جب باہر جاتا ہے، لوگوں سے انٹریکشن کرتا ہے تو ذہن براڈ مائنڈڈ ہوتا ہے، اور جب اپنی ایک چھوٹے سے دڑ میں بیٹھا رہتا ہے تو کنزرویٹو ہو جاتا ہے، بڑا ایکسٹریمسٹ ہو جاتا ہے. اس کو پتہ نہیں ہوتا دنیا کے معاملات کیا چل رہے ہیں، دنیا کے اندر کیا چیلنجز اس وقت ہیں. تو اس لیے علماء کو بھی اور جو لوگ داعی دین ہیں، جو پریچرز ہیں اسلام کے، ان کو بھی چاہیے کہ ایکسپلور کریں ورلڈ کو، تاکہ لوگوں کے مسائل کو جانیں. اور اس دنیا کے اندر آپ جب ورلڈ ایکسپلور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فتنے اس دنیا میں کیا ہیں. جب آپ فتنوں کے بارے میں آپ کو اویئرنیس ہوگی تو تبھی تو آپ اچھے پریچر بن سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہوگا کہ فتنہ یہ چل رہا ہے اور اس فتنے کو روکنے کے لیے مجھے تیاری کیا کرنی ہے. اور اگر آپ دنیا کو ایکسپلور نہیں کریں گے، فتنوں کے بارے میں اویئر نہیں ہوں گے، تو جمعے کے اندر وہی پرانی تقریریں سناتے رہیں گے لوگوں کو دنیا کہاں جا رہی ہوگی اور آپ کہاں جا رہے ہوں گے. تو اس لیے داعی کو بھی چاہیے کہ داعی کو کرنٹ جو حالات ہیں، سیاسی حالات جو ہیں، دنیا کے خطے میں کیا ہو رہا ہے، ان تمام چیزوں کی اویئرنیس ہونی چاہیے، تاکہ اس کی گفتگو میں، اس کی خطاب میں، اس کے لیکچر میں جو اس کی آڈینس ہے وہ اس کو بتا سکے فتنہ یہ ہے اور اس کا سولوشن یہ ہے. دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ آج ہم نے سورۃ الانعام کا پہلا رکوع تلاوت کر لیا. اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس درس میں ہمیں پورا قرآن کریم مکمل کرنے کی سعادت عظمیٰ نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. رب اجعل لی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.